अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के असासों में अचानक से कमी आई है, उसकी वजूहात क्या हैं, तफ़सीलन इस पे बात करेंगे। जबकि मौजूदा सदर आसिफ़ अली ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इनके असासों में इजाफ़ा हुआ है, इसकी तफ़सीलात क्या हैं और साथ साथ दीगर बड़े जो सियासतदान हैं उनके असासों में कमी या इजाफा हुआ है, तफसीलन बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे वफाकी काबीना में तोसी का फ़ैसला कर लिया गया है। माजी में इसको मौखर किया जाता रहा, उसकी वजूहात क्या थी और कौन कौन से नए वज़रा शामिल हो रहे हैं, तफसीलन बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया, एक बार फिर से उसके ऊपर सवालिया निशान उठ गए हैं क्योंकि एक अरकान कांग्रेस अमेरिका के उन्होंने ख़त लिखा है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को और इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुतालबा किया है। इसकी तफसीलात क्या हैं बात करेंगे। चौथे नंबर पे बात करेंगे पंजाब में अब रात को भी अदालतें लगेंगी और 50% जो पंजाब की मातहत अदलिया के जजेस हैं वो राज़ी हो गए हैं रात को अदालतें लगाने के लिए। तफसीलात क्या हैं इस पे बात होगी। और पाँचवें नंबर पे बात करेंगे यूएई का एक बहुत बड़ा बिज़नेस ग्रुप जिसने अपनी बेटी की याददाश्त में, जो कि चंद माह पहले कैंसर की मर्ज से वफ़ात पा गई थी, उसमें 3 अरब दरहम का डोनेट किया है। यूएई में स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जबकि उसके साथ साथ $500 मिलियन का अफ़गानिस्तान में मेडिकल सिटी कायम किया जाएगा। इसकी तफसीलात क्या हैं इस पर भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं असासों के हवाले से। जो मौजूदा कौमी असम्बली के अरकान हैं उसमें जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो किसी सियासी जमात के लीडरान हों या दीगर आम MNAs हों, वज़रा हों, स्पीकर हो या बाकी जितने भी अपोजिशन के रहनुमा हैं, उनके असासों की तफसीलात सामने आई हैं फाफिन की तरफ से। आज मेरे कोलीग हैं कासिम अब्बासी, उन्होंने इस हवाले से जो कंपैरिजन किया है जो साबका अदवार में ख़ासतौर के ऊपर 2018 और 2013 के जो नॉमिनेशन पेपर्स में जितने भी इन अरकान के असासजात की तफसीलात थी वो क्या थी, और मौजूदा 2024 के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसमें जो जितने भी असासजात की तफसीलात पेश की गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसकी तफसीलात क्या थी, उस हवाले से उसने कंपैरिजन किया और बहुत ज़बरदस्त इस हवाले से काम किया है। जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें ख़ास तौर पे जो जितने भी बड़े कौमी रहनुमा हैं सियासी तौर पे उनकी तफसीलात ज़ाहिर की गई हैं। ख़ास तौर के ऊपर अगर काबिल ज़िक्र इसमें देखा जाए तो नवाज़ शरीफ के असासे जो कि 2015-16 में जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जमा कराए थे, उसमें जो नवाज़ शरीफ के जो असासे थे वो कोई 1.8 बिलियन यानी 1.8 अरब रुपए के असासे उन्होंने ज़ाहिर किए थे, जबकि उनके जो बैरून मुल्क कोई भी मनकूला या गैर मनकूला कोई जायदाद 2015-16 के उसमें असासों में नहीं ज़ाहिर की गई थी। अब जो 2024 के जो असासजात डिक्लेयर किए गए हैं उसमें नवाज़ शरीफ के जो टोटल एसेट्स हैं जो कि बैरून मुल्क वो कोई 7.9 करोड़ रुपए के हैं, यानी कोई 70 मिलियन के। और इसके साथ साथ जो मुल्क के अंदर असासे हैं वो कोई 7.4 करोड़ रुपए के हैं, यानी कोई 70.4 मिलियन रुपए के नवाज़ शरीफ के असासे 2015-16 में जो कि 1 अरब और 80 करोड़ के असासे थे वो अब कम होके तकरीबन कोई टोटल बैरून मुल्क और मुल्क के अंदर जो असासजात हैं कोई 15 करोड़ के करीब उनके असासे बच गए हैं। बाकी सवाल ये है कि उनके असासे कहाँ पे गए हैं। ये गालबन कोई इस हवाले से रिपोर्ट भी हो चुका है ऑलरेडी कि नवाज़ शरीफ की जितनी भी जायदाद थी वो उन्होंने अपने बच्चों में शायद वो ट्रांसफ़र कर दी है और जो अब उनके बच्चों ने इनहेरिट किया है ये तमाम तर जो उनके एसेट्स और जितने भी असासजात थे। इसकी वजह से अब उनकी जो जितने भी असासजात थे 1.8 अरब रुपए से कम होके सिर्फ 15 करोड़ रुपए पे पहुंच गए हैं। इसी तरह जो शहबाज शरीफ है उसके असासजात की जो तफसीलात है ये फाफिन से उसने डाटा लिया है। 2024 के जो कागजात नामजदगी हैं उसमें मजमूई तौर के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो असासे हैं वो हैं कोई 7.3 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स शहबाज शरीफ के नाम पे हैं, जबकि 2018 और 19 में जो इलेक्शन कमीशन के पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इनके असासे थे 31 करोड़ रुपए, यानी इनके भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी जो एसेट्स थे वो 31 करोड़ से कम होकर 7 करोड़ रुपए पे पहुंच गए हैं। इसके जो हालिया असासों की जो तफसीलात हैं शहबाज शरीफ की, अगर उसका जो डिटेल्स हैं बैरून मुल्क इनके कोई 5.4
करोड़ रुपए के असासे हैं और पाकिस्तान में सिर्फ 1.4 करोड़ रुपए के जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं। ये शहबाज शरीफ के हवाले से है। इसी तरह अगर हम देखें सदर आसिफ अली जरदारी और उनके जो तफसीलात हैं उसमें तो जो सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई 2 अरब रुपए, बिलावल भुट्टो के जो असासों की टोटल जो मालियत है वो 1 अरब और 90 करोड़ रुपए है। आसिफ जरदारी ने जो 2018 के इंतखाबात थे उसमें 9 करोड़ और 90 लाख रुपए के असासे उन्होंने वो ज़ाहिर किए थे और उसके साथ साथ 65 करोड़ 40 लाख रुपए के उनके बैरून मुल्क जो एसेट्स थे वो उन्होंने शो किए थे। जबकि उस वक्त जो 2018 के इलेक्शंस के टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी के जो टोटल एसेट्स थे वो 1.58 बिलियन रुपए थे, यानी 1 अरब और 58 करोड़ रुपए थे, जो कि अब बढ़ के 1 अरब और 90 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह जो मौलाना फजल रहमान है उनके असासों की जो टोटल डिटेल्स बताई गई हैं। मौलाना फजल रहमान ने जो असासे ज़ाहिर किए हैं उसके टोटल 62 लाख रुपए के असासा जात हैं जो मौलाना फजल रहमान ने वो किए हैं। जबकि इसके साथ साथ अयाज सादिक के जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं उसके टोटल एसेट्स 18 करोड़ और 10 लाख रुपए के असासे हैं। 2018 का अगर उनका जो नॉमिनेशन पेपर है उसमें देखा जाए तो 11 करोड़ रुपए के थे, जो कि अब यानी 11 करोड़ से बढ़ के 18 करोड़ तक पहुंच चुके हैं उनके टोटल एसेट्स। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अगर एसेट्स का देखा जाए तफसीलात तो पाकिस्तान में उनके 96 लाख रुपए के सिर्फ असासा जात हैं। जबकि उसके साथ साथ 2018 और 19 के जो इन्होंने वो किया था उस टाइम इनके एसेट्स की तादाद थी 10 करोड़ और 70 लाख रुपए, यानी जो अली अमीन गंडापुर के भी एसेट्स जो हैं वो 10 करोड़ से कम होकर सिर्फ 96 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं। हालांकि अगर आप देखें जो अली अमीन गंडापुर बारहा कोई भी मामला हो जो भी ऐलान किया जाता है उसमें वो ये कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने अपने जेब से ये पैसे अदा किए हैं, चाहे वो करोड़ों रुपए का किसी को इनाम देना हो या जो ख़ास तौर पे जो पीटीआई के वर्कर्स के हवाले से हमेशा यही दावा किया जाता है कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी जेब से पैसे अदा किए हैं, जबकि इनके जो एसेट्स की डिटेल सामने आई है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 96 लाख रुपए के असासाजात इनके शो हो रहे हैं। तो ये तमाम जो बड़े पाकिस्तान के सियासतदान हैं उनकी असासों की तफसीलात हैं कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और उसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ उनके असासों में बड़ा ड्रास्टिक जो है वो कमी आई है, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के असासाजात बड़े हैं 2018 की निस्बत जो 2024 में इन्होंने जो अपने नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट कराए हैं उसके मुताबिक। मज़ीद जो तफसीलात होंगी कोई इस हवाले से वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं वफाकी काबीना के हवाले से मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हुकूमत ने ख़ास तौर पर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने वफाकी काबीना में तोसी का ऐलान कर दिया है। कल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर नाम भी चल रहे थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि कौन कौन जो नई काबीना के अरकान या उसमें शामिल होंगे। हनीफ अब्बासी का नाम लिया जा रहा था कि उनको रेलवे का पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को सेहत का पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल को साइंस की जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत उसका पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। उसके साथ साथ जो बैरिस्टर अकील हैं उनका नाम भी आ रहा है कि उनको भी कोई वजारत दी जा सकती है, हो सकता है स्टेट मिनिस्टर के तौर के ऊपर। हुज़ैफ़ा रहमान का ये सुना जा रहा है, ये एक सहाफ़ी थे उनके हवाले से और बड़ा करीबी समझे जाते हैं, इनका के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का इनका वो हो सकता है। इसी तरह जो तलाल चौधरी हैं और अफजल खोखर इनके नाम भी आ रहे हैं जो इस हवाले से पहले भी ये नाम मुख्तलिफ गर्दिश करते रहे, लेकिन हमने देखा कि चंद महीने से 2-3 मरतबा ये इस तरह का ऐलान किया गया लेकिन फिर काबीना में कोई तोसी नहीं की गई। इस हवाले से मैंने जो अपने ज़राए से पूछा है कि इसकी वजूहात क्या थी, इस पर जो मेरे ज़राए बताते हैं कि काबीना में तोसी एक बार ही वो करना चाहते थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उसकी जो डिले करने की वजह थी, एक ही वजह थी, जो वज़ीर आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे डॉक्टर तौकीर शाह, वो वहाँ पाकिस्तान के बतौर एग्जेक्टिव डायरेक्टर के तौर पे वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के जो मामलात हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के
اور پرائم منسٹر آفس کے وہ کوئی پراپرلی ہینڈل نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ پہلے جو دیکھتے تھے وہ آہت چیمہ دیکھتے تھے، لیکن ان کے پاس جو منسٹری یا وزارت ہے وہ اس میں مصروفیت کی وجہ سے یہاں پہ جو وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں جو کام ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہے تھے۔ تو وزیر اعظم یہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر توقیر شاہ وہاں سے ورلڈ بینک سے اپنا جو ہے وہ مقررہ مدت تو ان کی 3 سال کے لیے تھی، ابھی 1 سال ہی ہوا ہے، تو وہ واپس آ جائیں اور یہاں پہ ان کو بطور ایڈوائزر کے طور کے اوپر تعینات کیا جائے گا، اور تمام تر خاص طور پہ جو وزیر اعظم آفس میں یا ہاؤس میں جو فائلز وغیرہ آتی ہیں جتنے بھی امپورٹنٹ کاموں کے حوالے سے، اور یہ تمام تر جو امور ہیں وہ ڈاکٹر توقیر شاہ اپنی جو زیر نگرانی یہ تمام معاملات کو وہ دیکھیں۔ تو ڈاکٹر توقیر شاہ کیونکہ ابھی پچھلے دنوں سے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو ورلڈ بینک کی طرف سے $20 ارب کا جو انویسٹمنٹ کے لیے آگے آنے والے سالوں کے لیے تھا، اور اس کا جو ڈیلیگیشن بھی یہاں پہ آیا ہوا تھا، اس میں بھی بطور پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور کے اوپر ڈاکٹر توقیر شاہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو وہ یہ جو سرمایہ کاری کے حوالے سے جو ایگریمنٹ تھا اور MOUs تھے وہ سائن کرنے کے بعد ہی انہوں نے کہا تھا کہ وہ مستعفی ہوں گے ورلڈ بینک سے اور یہاں پہ آ کے بطور کابینہ کے رکن کے وہ شامل ہوں گے۔ تو اب وہ کیونکہ دورہ کنکلوڈ ہو گیا ہے اور اس حوالے سے جو ورلڈ بینک کا ڈیلیگیشن ہے وہ بھی واپس چلا گیا ہے، تو وہ ڈاکٹر توقیر شاہ باقاعدہ طور پہ ورلڈ بینک سے مستعفی ہوں گے اور یہاں پہ کابینہ میں جوائن کریں گے۔ تو یہ ایک ریزن تھی جو میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کابینہ میں جو اس کو مؤخر کیا گیا تھا، وزیر اعظم یہ چاہتے تھے کہ ایک ساتھ ہی کابینہ کا جو ہے وہ ایک دو کر کے وہ نہیں ہونا چاہیے، سب کو اکٹھے ہی جب کابینہ میں توسیع کی جائے گی تو ان کو وہ دیا جائے گا۔ تو ڈاکٹر توقیر شاہ واپس مستعفی ہو کے جیسے ہی آئیں گے تو یہ کابینہ کا باقاعدہ اوتھ ٹیکنگ اور یہ سارا کچھ جو فیصلہ ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کچھ مختلف اس طرح کی جو ہے وہ رومرز بھی پھیلائی جاتی رہی کہ شاید کسی کو کوئی کلیئرنس وغیرہ نہیں مل رہی یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی کابینہ میں توسیع کے حوالے سے، اس وجہ سے شاید نہیں ہو رہا، ایسی وجہ نہیں تھی، بلکہ جو اصل ریزن تھی وہ یہی تھی کہ وزیر اعظم ایک ہی مرتبہ اس کی توسیع چاہتے تھے۔ بہرحال اب ذرا بات کر لیتے ہیں عمران خان کا جو ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ ہے، وہ خود ہی اپنے اس بیانیے کے جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے جب یہ صدر ٹرمپ کے الیکشنز نہیں ہوئے تھے اور جو PTI بھی اور PTI کا جو USA کا چیپٹر ہے بہت زیادہ ایکٹیو تھا، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ اگر صدر ٹرمپ جیت جاتے ہیں، یہ پورٹرے کیا گیا کہ جیسے صدر ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کو بڑا پسند کرتے ہیں، دونوں بڑے بہترین دوست ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ زلفی بخاری اور ان کا جو داماد ہے ٹرمپ کا وہ بزنس پارٹنرز ہیں، بس یہ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کی دیر ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے عمران خان اگلے دن ہی پاکستان اور جو پاکستان کی جیل ہے اس سے باہر ہوں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ہمیشہ سے جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ کسی پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتے بلکہ میوچول انٹرسٹ، اور خاص طور کے اوپر ہر ملک اپنے اپنے مفادات کو سب سے پہلے بالائے طاق رکھتا ہے اور اس کے بعد ہی جو اس طرح کے جو پرسنل جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ عمران خان کی اور ٹرمپ کا جو پورٹرے کیا جاتا تھا کہ وہ دوستی ہے، کوئی بالکل اس طرح کا جو ہے نہ کوئی اس طرح کی انڈیکیشنز، اور نہ ہی ابھی تک نہ ٹرمپ نے اپنی جو انتخابی مہم تھی اس کے دوران کوئی اس طرح کا پاکستان کا نام تک لیا ہو، اور نہ ہی اپنی جو جنوری میں یہ اوتھ لینے کے بعد باقاعدہ جو عہدہ ہے سنبھالنے کے بعد ابھی تک کوئی پاکستان کا ذکر تک نہیں کیا، اور نہ ہی عمران خان کے حوالے سے کوئی کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ایک PTI کی امیدیں تھیں، یہ بھی کوشش کی جاتی رہی، سابق صدر علوی بھی وہاں پہ امریکہ میں گئے اور یہ کوشش کی گئی لابنگ کر کے کہ امریکی جو کانگریس ہے، خاص طور کے اوپر ایٹ لیسٹ جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے، وہاں سے کوئی فری عمران خان کی قرارداد، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی ٹویٹ یا بیان دلوانے کا کہ فری عمران خان کا، وہ بھی ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اب جو وہی ایک جو روٹین کا اور یوزول کسی ایک دو رکن کانگریس کو پکڑ کے جن کو یہ فنڈنگ اور جو فنڈ ریزنگ اس طرح کے جو جتنے بھی ایونٹس کرائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے کوئی اس طرح کا بیان یا اس طرح کا کوئی خط لکھوا دیا جاتا ہے، تو جو ولسن کی طرف سے وہ پہلے بھی کچھ ٹویٹس وغیرہ یہ امریکی رکن کانگریس ہے وہ کر کے یہ ایک بار انہوں نے خط اب پھر لکھوایا ہے جو امریکہ کے جو ٹرمپ انتظامیہ کے نئے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں یا وزیر خارجہ ہیں اس کو، اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور پاکستان کے حوالے سے
وہ جوڈیشل جو ابیوز کا وہ کہتے ہیں کہ وکٹم ہے عمران خان اس ٹائم، اور اس حوالے سے امریکی حکومت کوئی اپنا کردار ادا کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے خطوط لکھنے سے کبھی کوئی عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ میں پہلے بھی اپنے مختلف ویلاگس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چاہے جو قرارداد بھی آ جائے اگر امریکی کانگریس سے، تو اس میں دو طرح کی قراردادیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نان بائنڈنگ اور ایک ہوتی ہے بائنڈنگ۔ بائنڈنگ میں جو ہے وہ آپ کو دونوں ایوانوں سے اس کی منظوری چاہیے ہوتی ہے۔ سینٹ سے منظوری کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ جو موجودہ امریکی انتظامیہ ہوتی ہے وہ یہ کام کرانا چاہتی ہے یا وہ قرارداد کے ذریعے وہ بائنڈنگ ہو جاتی ہے کسی ملک کے حوالے سے ہو، تو سینٹ سے ابھی کوئی اس طرح کا کوئی بھی امکان نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی قرارداد منظور کرائی جائے گی، جبکہ نان بائنڈنگ یہ اس طرح کی قرارداد ہم نے پہلے بھی دیکھا، چند ماہ پہلے بھی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے وہ کی گئی تھی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمران خان کی رہائی کا یہ اس طرح کے خطوط کوئی اس کے اوپر عمل درآمد وہ کیا جا سکتا ہے، حکومت پاکستان کوئی عمران خان کو رہا کر دے گی۔ تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان کا اپنا بیانیہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ والا، یا کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر جو کچھ کہیں وہ کر دیں، وہ عمران خان اپنے اس بیانیے کی بارہا نفی کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے اس پہ بجائے اس کے کہ کوئی شرمندگی اٹھانے کے یہ اس کے اوپر بڑا فخر کیا جاتا ہے کہ امریکہ ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ یعنی یہ بیرون ملک سے انٹرفیرنس، اور اس حوالے سے یہ امریکہ کی جو ہے وہ ایک بار پھر سے یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے، تو یہ انٹرفیرنس ان کو قبول ہے۔ لیکن جو رجیم چینج کے حوالے سے یہ الزام لگایا جاتا ہے، حالانکہ اس کا خود پی ٹی آئی کے سینئر اراکین یہ اس کی تردید کر چکے ہیں کہ کوئی امریکہ کی اس حوالے سے انوالومنٹ نہیں تھی۔ بہرحال یہ ایک نئی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ ایک بار پھر ایک خط لکھا گیا امریکی اراکین کانگریس کی طرف سے، دو اراکین کانگریس سے، ایک جو ولسن اور دوسرے جو ہے وہ آگسٹ فلوگر، یہ انہوں نے خط لکھا ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں اس کو۔ تو اس کے اوپر بظاہر نہیں نظر آتا کہ کوئی اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں پنجاب میں ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے اور جو جوڈیشری کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہاں پہ 2 شفٹوں میں عدالتیں کام کریں گی، دن کو بھی عدالتیں ہوں گی اور جو رات کو بھی اس حوالے سے عدالتیں لگائی جائیں گی، اور اس کے لیے کوئی 768 ججز نے رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے، جبکہ 979 ججز نے معذرت کر لی ہے کہ وہ رات کو بطور جج کے کام نہیں کر سکتے ڈبل شفٹ میں۔ یہ جو یہ سجیشن دی گئی تھی، یہ نئے جو چیف جسٹس ہیں یایا افریدی، انہوں نے اس حوالے سے سجیشن، جب یہ جوڈیشل اس کے حوالے سے پالیسی مرتب کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے یہ سجیشن دی تھی کہ جو پینڈنسی ہے ماتحت عدلیہ میں وہ کوئی 1.4 ملین کیسز ہیں، یعنی 14 لاکھ سے بھی زائد کیسز ہیں، اس پینڈنسی کو کم کرنے کے لیے یہ دن رات عدالتیں قائم کی جائیں تاکہ یہ جو مقدمات کی تعداد ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اور اس حوالے سے پھر جو پنجاب کی جو لاہور ہائی کورٹ کی ماتحت عدلیہ کے حوالے سے جو اس کا متعلقہ برانچ ہے، اس نے اس سجیشن کو فلوٹ کیا، اور تمام تر جو ججز ہیں لوور جوڈیشری کے، ان سے ان کی تجاویز اور ان کی رضامندی کے حوالے سے پوچھا گیا، جس میں سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 700 سے زائد جو ہیں وہ ججز 768 انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا ہے، اور 900 سے زائد جو ہے وہ انہوں نے معذرت کی۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں یو اے ای کے حوالے سے۔ ایک دبئی کا تاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی 2.28 کھرب روپے کا عطیہ کیا ہے، اور بیٹی ان کے حوالے سے یہ جو خلیج ٹائم کی ایک رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ ایک تاجر تھے، ان کی بیٹی کوئی پہلے کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئی، پھر وہ ریکور کر گئی، لیکن دوبارہ کینسر نے ان کو جو ہے وہ جکڑ لیا، اور اکتوبر 2024 میں ان کی وفات ہوئی ان کی بیٹی کی۔ تو یہ اس حوالے سے انہوں نے اپنی جو بیٹی ہے، یہ کوئی جو مرویس عزیزی ہیں، عزیزی گروپ ہے یو اے ای کا، یہ اس تاجر گروپ کی طرف سے یہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی 3 بلین درہم جو ہے وہ عطیہ کریں گے اس کی یاد میں، اور اس کے لیے کینسر کا
ہاسپٹل نہ صرف UAE میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ افغانستان میں بھی ایک کینسر کے لیے ایک ہاسپٹل بنائیں گے، اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک ہاسپٹل ہوگا جو افغانستان میں $500 ملین کا، جبکہ UAE میں جو ان کی طرف سے وہ کیا گیا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ جو ہاسپٹل ہے اس کی وہ جو چیریٹی جو دبئی کے رولر ہیں ان کے فنڈ میں اس کو وہ جمع کرانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ جو افغانستان میں انہوں نے وہ کیا ہے کہ $500 ملین کا جو عطیہ ہے اس میں صرف فرشتہ عزیزی میڈیکل سٹی وہ تعمیر کریں گے، اور اس کے لیے جو کمپلیکس میں کوئی 400 بیڈ کا ہاسپٹل ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو کینسر کا علاج کا جو ہے یہ بنیادی سینٹر ہوگا، 200 جو بیڈ کا جو ہاسپٹل ہوگا وہ گائنی اور اس سے ریلیٹڈ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 10,000 بچوں کے لیے یتیم خانہ بھی وہ افغانستان میں وہ قائم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل یونیورسٹی اور نرسنگ سکول بھی اس جو $500 ملین کا جو عطیہ دیا جا رہا ہے افغانستان کو العزیزی گروپ کی طرف سے، بزنس گروپ کی طرف سے، وہ بھی کیا جائے گا۔ یہ امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔